اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 29، دوسرے پارے کا یہ 29واں صفحہ ہے، اور اس صفحے میں 4 آیات پائی جاتی ہیں، 187 سے 190 تک۔ ان 4 آیات میں، تمام آیات میں احکام کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلی آیت میں روزے کے حکم کے حوالے سے اور اعتکاف کے حکم کے حوالے سے گفتگو ہے۔ دوسری آیت میں مال کی حلیت اور حرمت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تیسری آیت میں چاند کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور چوتھی آیت میں جہاد کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلی آیت میں ماہ مبارک رمضان سے متعلق 4 حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کے مبطلات ہیں، ان میں سے ایک چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ اپنے بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو قرآن نے حکم بیان کیا ہے یہاں پر، اس حوالے سے جو حکم یہاں قرآن نے بیان کیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں عورتوں سے ہم بستری کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی جب احکام آئے، روزے کے ابتدائی احکام آئے، ان میں یہ حکم اس طریقے سے تھا کہ حتیٰ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں بھی عورتوں کے ساتھ ہم بستری حرام قرار دی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کو حلال قرار دیا گیا۔ لہذا اس طریقے سے قرآن نے حکم بیان کیا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہے، کہ جس کا اشارہ بعد کی آیت میں بھی، بعد کے الفاظ میں بھی ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بعض لوگ اس حوالے سے قوت برداشت ان کے اندر نہیں تھی، یا وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، لہذا یہ کام کرتے تھے، اور باوجود اس کے کہ اسلام نے منع کیا تھا، لہذا اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے تمہاری گویا خیانتوں کو جان لیا ہے، یا جان لیا ہے کہ ہاں تم نے یہ غلط کام کیے ہیں، اور پروردگار عالم نے تم کو اس حوالے سے معاف بھی کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ لہذا اب جب یہ کام تمہارے لیے حلال کر دیا گیا تو اب تم آسانی کے ساتھ اپنے عورتوں سے ہم بستر ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد قرآن نے درمیان میں عورتوں کے حوالے سے یہ صفت بیان کی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے ایک لباس ہیں۔ لباس کا 2 کام ہوتا ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ لباس انسان کے بدن پر موجودہ عیوب کو چھپاتے ہیں، دوسرا یہ کہ انسان کے لیے زینت کا باعث ہوتے ہیں، یعنی لباس کا اندرونی جو گویا حصہ ہے وہ انسان کے اندرونی عیوب کو چھپانے کے لیے ہے، اور جو بیرونی حصہ ہے وہ زینت کے لیے ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں ایک عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے، یا بیوی کے لیے جو شوہر ہے اس کے اندر، یہ دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے، دونوں صفت انسان کے اندر پائی جانی چاہیے کہ انسان کا جو یعنی ہمسر یا جو اس کا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ اس کا معاملہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے اس انسان کے لیے زینت بنے، یعنی اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے زینت بنے، اور شوہر ہے تو بیوی کے لیے زینت بنے، باہر سے زینت اور گویا حسن اور خوبصورتی نظر آئے، اور اندرونی جو حصہ ہے وہ عیوب کو چھپانے کے لیے کام آئے، یعنی اندر سے ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کا کام کریں، اور باہر لوگوں کے اندر ایک اچھا بن کے دکھائیں اور اچھا گویا کردار پیش کریں، کہ جس سے لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں۔ لہذا لباس سے یہاں پر تعبیر کیا گیا، یا لباس سے تشبیہ دی گئی ہے ہمسر کو۔ ہمسر سے مراد یعنی زوجہ کے لیے شوہر، اور شوہر کے لیے زوجہ، دونوں کے لیے یہ تعبیر ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مردوں کو کہا گیا کہ تم ان کے لیے لباس ہو، عورتوں سے کہا گیا کہ تم مردوں کے لیے لباس ہو۔ دوسرا حکم جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ
ماہ مبارک رمضان میں جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے وہ بھی روزے کے ابتدائی دنوں میں جب ابتدائی طور پر روزے کے احکام آئے ہیں تو اس میں صرف ایک وقت غروب کے بعد اور یعنی جب ابتدائی شب میں ایک وقت انسان کے لیے کھانا حلال تھا، اور اس کے بعد انسان جب سو گیا تو پھر اس کے لیے سونے کے بعد اٹھے تو اس کے لیے کھانا حلال نہیں تھا، اور گویا روزے کی ابتدا ہو جاتی تھی۔ لہذا یہ حکم بھی تبدیل کیا گیا یا بدل کے دوبارہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے پیش کیا کہ رات بھر اب تمہارے لیے کھانا جائز ہے، یہاں تک کہ سپیدہ صبح نمودار ہو جائے، یعنی صبح کی سفیدی جب پھیلنے لگے کہ جس کو ہم فجر کہتے ہیں یا صبح صادق کہتے ہیں، صبح صادق تک انسان کے لیے کھانے پینے کو جائز قرار دیا گیا۔ کہ اس ذیل میں مفسرین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ مطعم بن جبیر بہت ہی کمزور تھے، اور اس وقت کے جب جنگ خندق کا موقع تھا اور یہ حکم تھا کہ رات بھر نہیں کھانا ہے بلکہ اسی رات کے ایک ٹائم کھانا ہے۔ اب دن بھر خندق کھودنے کے بعد تھکے ہارے وہ پہنچے اپنے گھر میں، اور بیوی افطار کے لیے لینے گئی، کچھ کھانے پینے کا سامان لینے گئی، اور اس درمیان جناب مطعم بن جبیر کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ اب جب سونے کے بعد وہ اٹھے تو ظاہر ہے کہ سونے کے بعد جب انسان اٹھے تو اس وقت کھانا پینا جائز نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے روزے کو یوں ہی کنٹینیو رکھا، اور پھر صبح ہوئی تو پھر صبح میں خندق کھودنے کے لیے آ گئے، یہاں تک کہ خندق کھودتے کھودتے ان کے اوپر اتنا ذوف اور نقاہت طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگ یعنی کمزوری کی بنیاد پر بے ہوش ہو گئے، اور پیغمبر کو بہت ہی رقت آئی، پیغمبر کا دل پسیج گیا، کہ جس کے بعد پروردگار عالم نے اس حکم کو اس طریقے سے پیش کیا کہ رات بھر انسان کے لیے کھانا جائز ہے، یعنی اذان مغرب جب ہو جاتی ہے اور روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر فجر تک انسان کے لیے کھانا پینا حلال ہے۔ یہ دو حکم۔ تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر جب فجر سے روزہ شروع ہوگا، صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا تو پھر رات تک روزہ رکھنا ہے۔ کہ رات کے حوالے سے بھی یہاں یہ نقطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ رات صرف غروب کو نہیں کہتے بلکہ جب تاریکی چھانے لگے تب یعنی اس وقت کو رات کہتے ہیں، لہذا روزے کے کھولنے کا جو صحیح وقت ہے وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، اور وہ جو ایک سرخی یا ایک لالی آسمان میں چھائی رہتی ہے کہ جس کی بنیاد پر کافی حد تک اجالا رہتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے تب روزہ کھولنے کا وقت ہوگا۔ چوتھا حکم جو بیان کیا گیا وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ اعتکاف بہرحال شریعت کے سنت احکام میں سے ہے، مستحب احکام میں سے ہے کہ انسان کو مسجد میں کم سے کم 3 دن ٹھہرنا چاہیے، یعنی جو اعتکاف کی عبادت ہے وہ حکم اس کا اس طریقے سے ہے کہ 3 دن انسان روزہ رکھے اور مسجد کے اندر رہے اور مسجد سے باہر بلا ضرورت نہ نکلے۔ ضرورت میں پیشاب پاخانہ، مریض کی عیادت، بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ بہرحال ان کے علاوہ انسان صرف مسجد میں ٹھہرے، وہیں پر کھائے پیے، وہیں پر سوئے، بس مسجد سے باہر نہ نکلے۔ لہذا اعتکاف کے احکام میں سے بھی یہ حکم خاص طور سے بیان کیا گیا کہ وہ انسان کی جو معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستر ہو۔ لہٰذا یہ 4 حکم یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اعتکاف کے بہرحال جو تفصیلی احکام ہیں فقہی کتابوں میں مفصل طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو وہاں پر مراجعہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ پہلی آیت میں 4 حکم بیان کیا گیا۔ سب سے پہلا حکم یہ کہ ماہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری جائز ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ رات بھر انسان کھا پی سکتا ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھنا ہے اور لیل تک، رات کے ابتدائی حصے تک انسان کو روزہ مکمل کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت اور ہم بستری حرام ہے۔ اور پروردگار عالم نے یہ احکام اس لیے واضح طریقے سے بیان کر دیے ہیں کہ تاکہ تم تقوی الہی اختیار کر سکو۔ دوسری آیت میں مال کے حوالے سے حکم ہے کہ
مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے گویا انسان کی مادی زندگی اور معیشتی زندگی مال کی بنیاد پر چل رہی ہے، لہذا یہ مال ہے ہی ایسا کہ انسان کے باوجود اس کے کہ انسان کا تمایل اور انسان کا رجحان، انسان کی رغبت اس مال کی طرف ہوتی ہے، لیکن وہ مال ٹھہرتا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مال کو انسان دوسرے کو دیتا ہے، تب انسان کوئی جنس خریدتا ہے، پھر اس جنس کو استعمال کرتا ہے تو انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ یہی کاروبار زندگی ہے۔ اب یہ کاروبار زندگی میں مال کی جو اہمیت ہے، مال ایک دوسرے تک جاتا آتا رہتا ہے، لیکن انسان کو توجہ اس بات کی طرف رکھنی ہے کہ مال جو ایک دوسرے کے درمیان ٹرانسفر ہو وہ حلال طریقے سے ٹرانسفر ہو، حرام طریقے سے ٹرانسفر نہ ہو۔ حلال طریقوں میں بہت سارے احکام ہیں کہ جو حلال طریقے سے، مثلا مزدوری ایک حلال طریقہ ہے مال ٹرانسفر ہونے کا، تجارت ایک حلال طریقہ ہے مال ٹرانسفر ہونے کا، وراثت انسان ایک کسی کا وارث قرار پاتا ہے تو جو انسان مر گیا ہے اس کی ورثے میں انسان کو مال ملتا ہے، یہ حلال طریقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں غصب حرام طریقہ ہے، کوئی انسان کسی سے چھین لے یہ حرام طریقہ ہے، کوئی انسان کسی کا مال چوری کر لے یہ حرام طریقہ ہے، کوئی انسان رشوت کے طور پر کوئی مال لے یہ حرام طریقہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو جو مال تم استعمال کر رہے ہو وہ حلال ہونا چاہیے، یعنی ان طریقوں سے تمہارے پاس آیا ہو کہ جو حلال طریقے ہیں۔ یہاں پر لفظ قرآن نے لا تأکلوا اموالکم، مال کھاؤ نہیں، صرف کھانا پینا مراد نہیں بلکہ مطلق استعمال ہے، یعنی کسی بھی طریقے کے مال کا استعمال بغیر حلال طریقے کے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے حکام کو رشوت دے کر احکام تبدیل کروا کے اور اس طریقے سے بھی مال نہ دو کسی کو اور نہ کھاؤ، کہ یہ بھی ایک حرام طریقہ ہے مال کے ٹرانسفر کرنے کا۔ لہذا وہ مال کی جو رشوت دیا جاتا ہے وہ دینے والے کے لیے دینا حرام اور لینے والے کے لیے لینا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ لہذا مال انسان کے پاس جو ہے انسان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ مال ہمارے پاس جائز راستے سے آیا ہے۔ تیسرا حکم جو تیسری آیت جو اس صفحے میں پائی جاتی ہے وہ چاند کے احکام کے حوالے سے ہے کہ اسلام کے زیادہ تر جو احکام ہیں وہ چاند کے مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان مثلا چاند سے تعلق رکھتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو روزہ انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ عید منانی ہے تو چاند کا کو دیکھ کر عید منانی ہے۔ عید الاضحیٰ یا حج کا جو موقع ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے رکھا گیا کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوگی یا حج انجام دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بہرحال اسلام کے تمام جو احکام ہیں وہ چاند کے یعنی بیشتر احکام جو ہیں وہ چاند کے حوالے سے ہیں۔ لہذا چاند کے احکام بیان کیے گئے کہ پیغمبر سے یہ خطاب کیا گیا کہ اگر آپ سے کوئی چاند کے بارے میں پوچھتا ہے کہ چاند کے کیا کام ہے، یہاں پر مختصراً پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جواب دیتے ہیں کہ لوگوں کے وقت پہچاننے کا یہ ایک ذریعہ ہے، حج کا وقت پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ انسان مثلا حج کب کرے گا، وہ چاند سے پتہ چلے گا کہ جب ذی الحجہ مہینے کا چاند نمودار ہو جائے تو اس کے 10ویں دن مثلا حج انجام دیا جائے گا یا قربانی کی جائے گی۔ ماہ رمضان روزہ کب رکھا جائے گا، مثلا جب شعبان کا چاند ختم ہو جائے اور ماہ رمضان کا چاند نمودار ہو جائے تو انسان روزہ رکھے گا۔ عید کب منائی جائے گی، جب ماہ رمضان ختم ہو جائے اور شوال کا چاند نظر آ جائے تو عید منائی جائے گی۔ لہذا چاند جو ہے وہ وقت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے، چاند وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور پیغمبر سے حکم دیا گیا کہ اگر کوئی چاند کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس حکم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو بھی احکام ہیں ان کو اسی طریقے سے انجام دینا یہ نیکی ہے۔ ایک عنوان مثال کے عنوان سے یہ لفظ ذکر کیا گیا کہ گھروں میں اس کے دروازے سے جانا یہ نیکی ہے، گھر میں پیچھے سے جانا سیندھ لگانا یہ جو ہے نیکی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پروردگار عالم نے جو بھی مقصد رکھا ہے انسان کی زندگی میں اس مقصد کے حصول کا ایک راستہ رکھا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا یہ جو ہے وہ
اس کا جائز راستہ ہے، اور اگر انسان اس مقصد کو کسی ایسے راستے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا حاصل کرے کہ جو راستہ اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، تو جائز نہیں ہے۔ یا بعض مفسرین نے ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے اس تفسیر کو بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم نے خدا تک پہنچنے کا جو راستہ رکھا ہے وہ انہی ائمہ علیہ السلام اور اوصیاء پیغمبر کو قرار دیا ہے، لہذا اگر کوئی انسان ان کو چھوڑ کے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو گویا وہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے اور وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھی اور آخری آیت میں جو حکم بیان کیا ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے اوپر بھی حملہ کیا جاتا ہے، اگر کوئی ان کے یعنی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکل پڑیں، یعنی جو لوگ جہاد لڑتے ہیں، مسلمانوں کو سے لڑنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں، ان کے خلاف یہ حکم دیا گیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑنا چاہ رہے ہیں ان سے تم قتال کرو، ان سے تم جہاد کرو، لیکن جب تم اپنے دفاع کر رہے ہو اور ان سے قتال کر رہے ہو کہ جو تم سے لڑنا چاہ رہے ہیں تو دیکھو تجاوز نہ کرنا۔ یعنی مثلا ایک دشمن نے حملہ کیا، اب دشمن نے حملہ کر کے ہماری سرزمین پہ مثلا قبضہ کرنے کی کوشش کی، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے تو اپنی سرزمین سے باہر کر دیں، اس کو ہم ٹچ نہ کریں، اس کی سرزمین کے اوپر قبضہ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے تمہارا فعل تمہارے ساتھ ہے، یعنی جتنا ہمارا حق ہے بس اتنا ہی ہم دفاع کریں، اس سے زیادتی نہ کریں کہ یہ زیادتی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے یہاں پر مسلمانوں کے خلاف جو جنگ چھیڑی جاتی ہے اس میں دفاع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دفاع کے حوالے سے یہ احتیاط بیان کر دی کہ دفاع میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔